فرانس کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ 2 سال کے اندر اندر اب ان کا 5واں وزیر اعظم آ رہا ہے. جو فرانس کے اکانومی کے جو حالات ہیں، کیا اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی بہتری نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ان کا. انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. یہ جو روس یوکرین جنگ ہے، یہ یورپ کی اکانومی کو سیبوٹاج کرنے میں اس کا کیا کردار تھا؟ یو ایس کو ہم ڈائریکٹ انوالو کر رہے ہوں گے اپنی نہ صرف اکنامک ڈیسیژنز میں بلکہ اپنے پولیٹیکل ڈیسیژنز کے اندر بھی. You are watching اپنا وطن. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نجدہ ڈار. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اینڈ انالسٹ سعدیہ افضال. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یورپ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ہمارا فوکس یورپ کی دوسری بڑی میجر اکانومی فرانس کے اوپر ہوگا. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یورپ اور فرانس میں یہ جو صورتحال بدل رہی ہے، ڈاؤن فال آ رہا ہے اکانومی میں، اس کی وجہ کیا ہے. ڈسکشن کا آغاز سعدیہ میں اس سوال سے کروں گی کہ فرانس کے جو ایکس وزیر اعظم تھے، ان کا پلان تھا کہ حکومتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے تاکہ اکانومی اسٹیبل کر سکیں، مگر پارلیمنٹ اور وہاں کے لاز کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس کی وجہ سے ہی ہیڈ ٹو لیو اور ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریر منظور بھی ہو گئی. فرانس کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ تھینک یو سو مچ نجدہ. سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ فرانس میں صورتحال پیدا کب سے ہوئی. تھوڑا بیک گراؤنڈ اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل یا جس کو ریجیم کرائسس بھی کہا جا سکتا ہے، یہ 2022 میں شروع ہوا تھا بیسکلی، جب سیکنڈ مینڈیٹ فرینچ پریزیڈنٹ نے اپنا جیتا اور اس کے بعد جب ان کو لیجسلیٹو الیکشن میں شکست ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پارلیمنٹ میں میجورٹی تھی وہ لوز کر دیتے ہیں. پھر لاسٹ ایئر ہی ڈیزالو نیشنل اسمبلی. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرائسس تب سے چلتا آ رہا ہے اور اب ان کے لیے یہاں تک فرانس کے حالات آ گئے ہیں کہ ان کو 2 سال کے اندر اندر اب ان کا 5واں وزیر اعظم آ رہا ہے اور نئے وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ چکا ہے، جو پریزیڈنٹ میکرون نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، جو کہ ڈیفینس منسٹر تھے ان کے بائی دا وے. اب یہ ساری صورتحال صرف اور صرف اس وقت ایمانوئل میکرون فرینچ پریزیڈنٹ کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کو خراب کرتی ہے یا اس کو کمزور کرتی ہے. جیسے آپ نے معیشت کا ذکر کیا، پورے یورپ میں یہ حالات چل رہے ہیں اور فرانس، جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ دوسری بڑی معیشت، سو وہاں پہ اتنا زیادہ رد عمل آنا صرف اس چیز پہ کہ جہاں ایک وزیر اعظم کیا کر رہا تھا، اپنے اخراجات میں کٹوتی کی بات کر رہا تھا کہ جی ہم نے بجٹ کٹس کرنے ہی کرنے ہیں. اینڈ جو جانے والے وزیر اعظم ہیں فرانسوا بیرو، ان کو اگر دیکھیں آپ تو آئی تھنک 40 بلین یوروز کٹس کی انہوں نے بجٹ میں بات کی تھی اور وہ ان کو، ان کی پارلیمان کو، ان کی عوام کو پسند نہیں آئی. اب اس میں 2 پبلک ہالیڈیز ختم کرنے کی وہ بات کر رہے تھے، اس پہ جو ریئیکشن ہے ان کی عوام کا، 2 دن ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑے یا 1 دن ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑے. فرانس ہیز بین ویری ووکل. اگر ہم دیکھیں تو اپنی تحریک کوئی بھی چلتی ہے، دے بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ، جیسے کہ آپ نے یہ بھی کہا. اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہ جو بجٹ کٹس کی وہ بات کر رہے تھے، اگین جو غصہ عوام کا تھا کہ جی آپ نے کٹس کیے ہاسپٹل کے فنڈس میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آپ کے ویلفیئر یا پینشن بینیفٹس تھے ان کو ہم اس کو فریز کر دیں گے فار نیکسٹ 4 ایئرس. بالکل. اب اس پہ رد عمل آ رہا ہے. پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں ان کے فار رائٹ ہے اور فار لیفٹ ہے، بالکل، اور یہ پھر بیچ میں ایمانوئل میکرون آ جاتے ہیں. اب ان کی یہ جو کشمکش ہے فرانس کی، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا ہائپر ڈیوائڈیڈ ایک آپ کو پارلیمنٹ نظر آ رہا ہے. آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ فرانس کو عادت نہیں ہے اس قسم کے پارلیمنٹ کی جو اتنا پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ ہو، جیسے جرمنی میں ہے، جیسے اٹلی میں ہے. فرانس کا سسٹم الٹا رہا ہے. فرانس کے اندر آپ ان کا جو آئین ہے وہ با اختیار کرتا ہے ان کے صدر کو، تو صدر ہمیشہ ایک مضبوط اینٹی کے طور پہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں. اور پارلیمنٹ اتنا ہائپر ڈیوائڈیڈ جیسے اب نظر آ رہا ہے، 3 ڈویژنز آپ کو مل رہی ہیں ہر جگہ پہ. فرانس کے کوئی بھی ایشو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جب بھی بحث ہوگی آپ کو ایک ہائپر ڈیوائڈیڈ، پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ آپ کو پارلیمان نظر آتی ہے. سو وہ چیز ان کے خلاف جا رہی ہے. اب انہوں نے تیسرا اپنا ایک آپشن دے دیا ہے، وزیر اعظم کا جو نام دے دیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ان کے خلاف امپیچمنٹ کی موومنٹ بھی شروع ہو رہی ہے اور انفیکٹ آج کی ہی ڈیٹ بتائی بھی جا رہی ہے کہ وہ جمع کروا دی جائے گی. سعدیہ، اسی سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم
ہم اپنی آڈینس کو بتائیں کہ جو پریویس ان کے پرائم منسٹر تھے فرانسس بیرو, ہی اونلی سروڈ فار 9 months, بالکل couldn't survive more than that. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیا نام آ رہا ہے سیباسٹین لیکورنو, ہی ول بی سرونگ ایز اے نیو پرائم منسٹر, نیو باڈی ود نیو. بٹ کیا سعدیہ اس کے باوجود جو فرانس کے اکانومی کے جو حالات ہیں, کیا اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی بہتری نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہی مسئلہ ہے. دیکھیں وہ جو آپ ان کی جاتے ہوئے پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر فرانسوا بیرو کی آپ اسپیچ دیکھیں, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے تو نکال سکتے ہیں, میرے خلاف تو آپ چلیں لے آئے ووٹ آف نو کانفیڈینس, پاس بھی آپ نے کرا لیا, آئی ایم گوئنگ ٹو ریزائن آلسو, بٹ جو میں اقدامات اٹھا رہا تھا وہ کیوں اٹھا رہا تھا؟ وہ آپ کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے, اور اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. آپ کیسے اسکیپ کریں گے؟ ابھی آپ فرانس کا دیکھ لیں, آپ کو جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ان کا, انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. وہ جو میں نے سارے کٹس بتائے کہ 40 بلین یوروز کی وہ بات کر رہے تھے کٹس لگانے کی, اب آپ اس 40 بلین تک چلے نہیں بھی جاتے, جو بھی اگلا وزیر اعظم آئے گا وہ بھی یہی بات کرے گا, وہ بھی آسٹیریٹی ڈرائیو کی بات کرے گا. اب یہ سیباسٹین لیکورنو بھی یہی, ظاہر ہے اسی پارٹی کے ہیں, پریزیڈنٹ نے ان کو نامینیٹ کیا ہے, نیریٹو تو ایک ہی ہوگا, ایک ہی نیریٹو ہوگا. اچھا ایک لمحے کو آپ کہیں کہ ان کی پارٹی بھی نہیں رہتی پاور میں, یہ ڈیزالو کر دیتے ہیں یا یہ اسنیپ الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں, تب بھی ان کی پارٹی کے علاوہ بھی کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوگا لینا. کیمپینز میں انویسٹ کرنا, ووٹ بینک, وہ تمام چیزیں بلڈ اپ کرنا, اس میں بھی پھر ان کے اخراجات تو ہوں گے. بجٹ کٹس نہیں آپ بھاگ سکتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ آپ کی فارم ہو گئی, آپ آ گئے اقتدار کے اندر, لیکن آپ اپنی اکانومی کو سنبھال ہی نہیں سکتے جب تک آپ وہ آسٹیریٹی میجرز نہیں لیتے ہیں. سو کسی بھی اس وقت فرانس کے اندر پرائم منسٹر کے آنے کے بعد آپ کو یہ اگر کہا جائے کہ جی بالکل ہی اپوزٹ سچویشن ہوگی, کوئی بجٹ کٹس نہیں لگیں گے اور جو نا بزنس ایز نارمل ایز یوزول چلتا رہے گا, تو پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے. باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب پریکٹیکل اسٹیپس آپ کو اقتدار میں آ کے لینے پڑتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں اصل میں کھڑے ہیں, آپ کی اکانومی, آپ کی معیشت کہاں جا رہی ہے. اور پورے یورپ میں اس وقت آپ کو اس چیز پہ بہت ڈیوائڈ نظر آتی ہے کہ اکانومی کے لیے کیا میجرز لینے ہیں. بالکل. ساتھ ہی اگر ہم لوگ تھوڑا سا ماضی میں جائیں, رائٹ آفٹر وین ٹرمپ ٹک اوور دا اوول آفس, ٹیرفس ور دا ٹاک آف دا ٹاؤن, اور کافی اینالسٹ اور فائنینشیل جو ماسٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپی ممالک پہ جو ٹیرفس امریکہ نے امپوز کیے ہیں یہ بھی ایک ان کی اکانومی کے زوال کا ریزن ہے. آپ اس پہ کیا ٹیک کریں گے؟ اچھا, I would not call it زوال ابھی تک, بٹ یس ان کا ایک ڈاؤن فال شروع ضرور ہو چکا ہے. ابھی مکمل زوال ہے اس پہ نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسے اقدامات لے لیے جائیں. یورپ کو عادت نہیں ہے گو کہ اتنی زیادہ اکانومی کی بری صورتحال کی. ہاں برطانیہ کو ضرور رہی, ابھی بھی IMF پیکج کی بات ہو رہی ہے, فرانس بھی ایک دفعہ پہلے جا چکا ہے. سو دا تھنگ از امریکا فرسٹ کا نعرہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگایا اور سارے اقدامات اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیے ہیں. جو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی ہے اس پہ سبھی کو اعتراض رہا ہے. ظاہر ہے تمام ممالک کے ساتھ ان کے اگر تعلقات جہاں جہاں بگڑ بھی رہے ہیں تو اس میں بھی ان کی اس ٹیرف پالیسی کا بہت بڑا حصہ ہے. یورپ پہ بھی ٹیرف لگا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے کہ ان کی برآمدات کو ڈائریکٹلی متاثر کر دیا ہے. اب جب ایکسپورٹ نہیں ہوں گی, کسی بھی ملک کی ایکسپورٹس نہیں ہوں گی, کم ہوں گی, تو اس کو اکانومی اس کی کم ہوگی, اس کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا. اب یہاں پہ ان کی انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. آپ ان کی برآمدات کم کر رہے ہیں تو اوبیسلی اس طریقے سے معیشت نہیں چل پا رہی ہے. سیکنڈ چیز ایک یہ بھی ہے کہ جو سستے رینیویبل انرجی کے سورسز اس وقت آپ کو امریکہ کے اندر نظر آتے ہیں, اس کے باعث بھی یورپ کی وہ والی مارکیٹ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی پہ میں سوال کروں گی کہ ہم نے گزشتہ 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ کیسے رشیا کو کارنر کرنے کے لیے یورپ, اسپیشلی یورپین یونین نے پابندیاں عائد کی. دیر واز اے ٹائم جب سستا تیل اور گیس ان سے لی جاتے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے پالیسیز پہ کٹ ڈاؤن کیا, رشیا کو کارنر کر دیا, تو وہ جو کمی تھی وہ تو بڑھ گئی, اور جو انرجی کی کمی تھی وہ بھی بڑھ گئی. بالکل صحیح. تو اس کے باوجود پوری انڈسٹری میں مشکلات بھی ہوئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں یورپ کی جو اکانومی تھی اس کو بھی بہت بڑا جھٹکا پڑا, بیکاز رشیا واز ون آف دا لیڈنگ کنٹریز جو یہ چیز آپ کو دے رہی تھی. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو رشیا
ایک بہت اسٹرانگ اکانومی نظر آتا ہے کیونکہ اس پورے وار میں رشیا اپنے آپ کو خود سپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم یوکرین اور اس کے وار پہ بھی دیکھیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو روس یوکرین جنگ ہے یہ یورپ کی اکانومی کو سیبوٹاج کرنے میں اس کا کیا کردار تھا؟ ایک حد تک بالکل. اس جنگ نے بہت نقصان پہنچایا ہے. روس سے زیادہ, یوکرین سے زیادہ میں کہوں گی یورپ کو نقصان ہوا ہے, جو ڈائریکٹ اوبیسلی ایک خاص نیریٹو کے ساتھ آیا تھا کہ جی ہم نے یوکرین کا ساتھ دینا ہے. یوکرین کا ساتھ اسٹیج پہ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پورے یورپ کا ساتھ نہیں دے رہے. جو ملک انہوں نے کہا ڈائریکٹ ایک وہ فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا نا کہ جو ملک اس وقت یوکرین کا ساتھ نہیں دے گا بالکل وہ اس کا مطلب ہے پورے یورپ کے خلاف ہے, وہ پوری دنیا کے امن کے خلاف ہے. اب اس میں کیا ہوا, آپ نے روس پہ پابندیاں لگائیں, پورے یورپ نے کہا کہ ہم اب روس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کریں گے, کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم سستا تیل, آئل, گیس وغیرہ جو بھی ہے کچھ بھی نہیں لیں گے. اب روس نے تو کسی نہ کسی طریقے سے خود کو بچا لیا. کیسے کہ یورپ نے جب ان کے ساتھ یہ بند کیے درآمد روس کے ساتھ, تو روس نے وہی سستا تیل گیس کہاں دینا شروع کر دی, انڈیا کو, چائنا کو, مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. تو روس نے اپنی اکانومی کو بچا لیا. اس نے یورپ نے بند کیا تو اس نے اپنی ڈائریکشن دوسرے ممالک کی طرف کر دی. اس نے یہ نہیں کیا کہ جناب کوئی اور ایونیوز نہیں ڈھونڈے. اور پھر ظاہر ہے انڈیا بھی چاہتا تھا یہی, پھر چائنا کے ساتھ بھی ان کی ٹریڈ چل رہی تھی. لیکن یورپ کے ساتھ کیا ہوا, اس سستے تیل کو خریدنا بند کرنے کے بعد آپ نے ان کی انڈسٹری بند ہوتے ہوئے دیکھی, آپ نے وہاں پہ انفلیشن دیکھی, آپ نے وہاں پہ تیل کی قیمتیں بڑھتے ہوئے دیکھی, جس کا نقصان ڈائریکٹ عوام کو آ رہا ہے. اب جب عوام کو آ رہا ہے تو جو پولیٹیکل کرائسس موجودہ فرانس کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو, وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر بھی آتا ہے کیونکہ اب لوگوں نے رونا شروع کر دیا ہے, لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. ان کے لوگ جو ہیں, آپ فرانس میں دیکھیں وہ تحریک جو لوگ سڑکوں پہ آ کے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہیا جام ہڑتال کر دیں گے, مطلب ایسی اسٹرائک ہوگی کہ ہم آپ کی اکانومی کو چلنے ہی نہیں دیں گے اگر یہ میجرز آپ نے واپس نہیں لیے. اب بالکل ہی ایک ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو بھی مسئلہ ہے اور کریں گے تو بھی مسئلہ ہے. اگر آپ اسپینڈنگ جیسے وہی اگین بجٹ کٹس لگاتے ہیں تو عوام نہیں چھوڑے گی, وہ عوام برداشت نہیں کر رہی, پھر آپ کے لیے اقتدار میں رہنا مشکل ہو جائے گا. نہیں لگاتے ہیں تو آپ کی اکانومی ڈوب رہی ہے, پھر آپ کیسے بچائیں گے؟ پھر آپ IMF کے پاس لون کے لیے جا رہے ہوں گے, اس کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. سو اگین جب وار ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں ہماری جو بڑی سپر پاورز ہیں یا ہمارے اس پورے دنیا کی جو بڑی اکانومیز ہیں وہ اپنے ساتھی چن لیتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ فرانس یوکرین کو سپورٹ کر رہا تھا, بالکل, بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی خود کی پالیسیز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید فرانس کا سپورٹ یوکرین کو جائے گا؟ مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. دیکھیں سپورٹ کیا تھی, صرف مورل سپورٹ نہیں تھی. سپورٹ آپ کو فوج کی صورت میں آپ اپنی عسکری طاقت کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے ملک کے ساتھ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی وار مسلط کی گئی ہے یا جو خود کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. پھر دوسرا آپ پیسوں سے کر رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے, اس کی معیشت کو آپ سہارا دے رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. اب جس ملک کی اپنی معیشت اس قدر خراب ہو رہی ہو, اس کو بچانا مشکل ہو, جس کے 9 مہینے کے بعد ایک پرائم منسٹر جا رہا ہو, جس کے 2 سالوں میں 5واں وزیر اعظم آ رہا ہو, وہ ملک کیسے سسٹین کر سکے گا یا وہ ملک کسی اور ملک کی کیا مدد کرے گا؟ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ جو ابھی موجودہ مدد ہے یہ اتنی ہی نظر آئے گی. اس میں کافی حد تک آپ کو کمی نظر آئے گی جو یوکرین کو اس وقت سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. تو یہ ہم بڑے آئی تھنک ہم اس کو کلیئرفائی نہیں کر سکتے, بٹ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ یہ جو یورپ کی اکانومی کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہی ہے, یہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کیونکہ وہ جنگ کا حصہ لے گئے, اور وہ جو ان کی جنگ کے ساتھ ان کو بیک کرنا اور سپورٹ کرنا از ون آف دا ریزنس, کاز بھی کہہ سکتے ہیں, ریزنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے آج یورپی جو اکانومی ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہے. بالکل صحیح ہے, ان کے اپنے ڈیسیجنس بھی ہیں, پلس اوبیسلی آپ نے ایکسٹرا بوجھ ڈال دیا نا اپنی اکانومی پہ. آپ خود جو ہیں وہ حالات بہتر نہیں کر پا رہے ہیں, آپ نے الٹا نقصان ہی پہنچا دیا کہ آپ نے کہا کہ چلو جو بھی ہمارا اکانومی کا اس وقت حصہ ہے وہ ہم اٹھا کے میجر حصہ یوکرین کو دے دیتے ہیں. پھر اس پہ سونے پہ سہاگا گئے, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ نے روس کے ساتھ اپنی تجارت بند کر لی. آپ نے کہا کہ جی ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں, ہمارے مورلز ہیں, ہمارے پرنسپلز ہیں, تو ہم روس کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. بھائی روس کو کوئی فرق نہیں پڑا, بالکل, وہ پھر بھی آپ نے اپنی معیشت کا بھٹا بٹھایا. تو یہ چیزیں جو ہیں دے ول ہانٹ یو فار دا ریسٹ آف یور لائف میں بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب فیوچر کی سیاست میں یورپ اور امریکہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ آپ امریکہ کو کدھر دیکھ رہی ہیں؟
امریکہ کا دیکھیں ابھی جیسے میں نے پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ اگر یہ اکانومیز اسی طریقے سے بگڑتی ہیں, 2 ممالک کا نام تو ابھی آ رہا ہے کہ جن کو بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF کی طرف جانا پڑ سکتا ہے, برطانیہ اینڈ فرانس. اب IMF کس کے زیر اثر ہے؟ امریکہ کے, ہمیشہ سے رہا ہے. اب جب فرانس یا کوئی اور ملک جاتا ہے IMF کے پاس لون لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ پیسے آتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ آتے ہیں. اب IMF امریکہ کے زیر اثر ہونے کے باعث آپ پہ کچھ ایسی شرائط بھی لگائے گا. یعنی کسی بھی ملک کا IMF سے لون لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کو براہ راست مداخلت کی اجازت دے دی. جیسے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, پاکستان میں بھی یہی بات کی جاتی ہے ہمیشہ, ہر کسی سے بات کریں کہ جی آپ نے IMF سے لون لیا ہے تو IMF آپ پہ شرائط لگائیں گے اور پھر ظاہر ہے وہ امریکہ براہ راست مداخلت کرے گا آپ کے معیشت کے معاملات میں. جو پیسہ دیے وہ لینا بھی تو ہے, ود ٹیکس لینا بھی تو ہے. حالانکہ میرا اس پہ میرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ IMF کی بہت ساری شرائط ایسی بھی ہیں جو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہونی چاہیے تھی, جو ہماری گورنمنٹس کو بہت پہلے سے لے لینے چاہیے تھے. اگر وہ اقدامات ہو جاتے تو شاید معیشت یہاں تک آتی بھی نہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ریفارمس کی بھی گنجائش تھی, وہ ہم نے نہیں کیے. خیر یہ ڈسکشن کہیں اور نکل جائے گی, پاکستان کی طرف آ جائے گی, لیکن ہاں اس میں بہت ساری ایسی شرائط جس ایگزامپل ہم اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے صحیح کہ جو کہ گورنمنٹ کو خود سے اصلاحات کر لینی چاہیے. اگر خود کر لیتے تو آپ کو IMF کی طرف سے یہ نہ کہا جاتا. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو فرانس اینڈ برٹن, آپ کو واقعی میں یہ چیز مد نظر, اینڈ آئی تھنک ان کے پالیسی میکرس کو بھی اندازہ ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں بیل آؤٹ پیکج کے لیے تو US کو ہم ڈائریکٹ انوالو کر رہے ہوں گے اپنی نہ صرف اکنامک ڈیسیژنس میں بلکہ اپنے پولیٹیکل ڈیسیژنس کے اندر بھی. تو سعدیہ ہم یہ بڑے کلیئرفیکیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ اب امریکہ کا براڈر پرسپیکٹو میں جو نیریٹو ہوگا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس سیاست میں کسی بھی ملک میں, چاہے وہ ہماری ویسٹ میں پاورفل ہیں یا بگیسٹ اکانومیز ہیں, امریکہ کا ہمیشہ انفلوئنس رہا ہے. اب وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس ہوا کرے گا اور ڈیسیجن میکنگ میں, ریجیم چینج میں بھی امریکہ اگین سر فہرست ہوگا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. یہ امریکہ کا انفلوئنس بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ رہے گا, اور جب آپ کی اکانومیز کمزور ہوتی ہیں تو وہاں پہ پھر یہ انفلوئنس بڑھ جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, امریکہ کی جو ایک پارٹنرشپ رہی ہے یورپ کے ساتھ, نیٹو, EU, اب آپ کو وہ برابری کی سطح پہ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ دیکھیں تو US کا اپر ہینڈ ہے, اور امریکہ جو ہے اس وقت چاہے وہ ٹیرف پالیسی لگا کے ہو یا پھر ان کی اکانومیز کو اب مزید سپورٹ نہ کرتے ہو, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ساتھ کیا اعلان کیا کہ ہم نے یورپ کا بوجھ بہت اٹھا لیا, اب یہ اپنا انتظام خود کریں. ایبسلیوٹلی ٹیرف لگا کے انہوں نے ثابت بھی کر دیا. اب US جو ہے وہ یورپ کو ایز اے جونیئر پارٹنر ٹریٹ کر رہا ہے. پارٹنر ہو تم بٹ جونیئر پارٹنر ہو, برابری پہ آنے کی اب بات نہ کرو. سو دس از دا میسج وچ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز کنویڈ ٹو یورپ, اینڈ یورپ نوز دیٹ. دیٹس وائی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یورپ بھی جو انفلوئنس ہے US کا ان کی اکانومی پہ ایکسکیوز می, اس سے ہٹ کے اور ایونیوز تلاش کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی انحصار کم کر سکیں, کیونکہ ہمیں تو اب یورپ نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گھاس ڈالنا بند کر دیا ہے, تو اب ہمیں کچھ اور تلاش کرنا پڑے گا. اور اس میں بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے واپس روس کی طرف جائیں, واپس ان سے آئل خریدنے کی بات کریں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی اور کا ہم نے نقصان نہیں کیا, ان سے ٹریڈ بند کر کے اپنا نقصان کیا ہے. پھر روس کے ساتھ آپ چائنا کو مت بھولیں, وہ بلاک بھی ایک ایسا بلاک ہے جس میں بہت زیادہ ممالک کی خواہش ہے. میرا سوال بھی یہی ہے چائنا کے اوپر کہ دیکھیں اب ایک وائڈ ہے, ایک ویکیوم بن گیا جس کو فل تو کرنا ہے. تو چائنا بینگ چائنا بینگ اے کنٹری جو کہ ہمیشہ ہر چیز پہ اپنا نیریٹو دیتی ہے. اگر امریکہ نے کہا ہے 150, اس نے کہا ہے 300, ایسے دے بوتھ کہتے ہیں نا ایک نیک ٹو نیک وہ لڑے ہیں ٹیرفس کے اوپر بھی, اور ان کو چائنا نے اتنا اس کو بادر بھی نہیں کیا پالیسیز کو, اگر ٹرمپ نے ان کے ٹیرف لگایا بھی ہے. تو اس ویکیوم میں سعدیہ آپ چائنا کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ چائنا بہت تیزی سے اپنی اسپیس بناتا چلا جا رہا ہے, اور یہ جو ویکیوم آپ جو کہہ رہی ہیں US کی طرف سے یا یورپ کی طرف سے کریٹ ہو رہا ہے جہاں جہاں ہو رہا ہے, وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد اس جگہ کو پر کر دے, اور وہ کر بھی رہا ہے. دیکھیں اس وقت روس اور چائنا کے انفلوئنس میں چلنے والے جتنے بھی آرگنائزیشنز, جتنی بھی تنظیمیں آپ کو نظر آتی ہیں, وہ بڑی تیزی سے مضبوط ہوتی ہیں. میں ہمیشہ مثال برکس کی دیتی ہوں یہاں پہ, وہ بہت تیزی سے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. چائنا پورے
دنیا کے اندر اپنا وہ جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے اس کو پھیلا رہا ہے. چائنا نے ایشین کنٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں, لیٹن امریکہ میں دیکھ لیں, آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, انفیکٹ امریکہ کے اندر دیکھ لیں, آپ کو بہت بھاری چائنیز انویسٹمنٹ نظر آتی ہے. بالکل. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چائنا کبھی بھی اس کو خالی نہیں جانے دے گا, کبھی بھی نہیں وہ چاہے گا کہ جی یورپ میں اگر کہیں پہ کوئی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, یو ایس میں آلریڈی وہ کر رہا ہے انویسٹمنٹ, تو یورپ میں بھی کہیں نہ کہیں چائنا اپنی جگہ آرام سے بنا لے گا. اور اس کا ذمہ دار اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ یو ایس کو لے کے, اور پھر پورے یورپ پہ بھی اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے ان کی پالیسیز کا. تو اس کا ذمہ دار یورپ بھی اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی ٹھہراتا ہے. تو یعنی کہ اب چائنا جو ہے وہ ایک گرومڈ ہو کے سامنے آ سکتے ہیں, بالکل ہو رہا ہے اس ویکیوم کو فل کر سکتے ہیں آرام سے. بالکل perfectly fine. Thank you so much, Sadia, and really appreciate your insights on the topic. Thank you. Inshallah ہم پھر ملاقات کریں گے on different topics. Till then اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.